تمام ناظرین کو اسلامک آیت چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام عرض ہے۔ میرے دوستو، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ مقدس میں عرض کی کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول ولی کی زیارت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا بندہ تمہیں اس جگہ ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر فرمایا۔ نبی اللہ ولی اللہ کو ملنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کا ہر فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں پانی کے دو دہانے تھے۔ ایک پتھر کے قریب سو گئے۔ کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لائے تھے جو ایک تھیلے میں بند تھی، اور یوشع بن نون نے اسے اٹھا کر رکھا تھا۔ علامت یہ تھی کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں میرے مقبول بندے کی ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی تڑپی اور تھیلے سے باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا گئی۔ مگر عجیب صورت تھی کہ جس جگہ سے گزرتی گئی وہاں پانی نہیں ملتا تھا، اور پانی میں ایک غار سی بن کر رہ گئی۔ حضرت یوشع بن نون حیران ہو گئے۔ سوچا کہ کلیم اللہ بیدار ہوں گے تو یہ واقعہ عرض کر دوں گا، مگر صبح ہوئی تو یوشع بھول گئے اور پھر آگے سفر شروع فرما دیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا۔ تو یوشع نے عرض کیا کہ حضور، مجھ سے سخت غلطی ہوئی، میں بات عرض کرنا بھول گیا۔ جہاں ہم نے رات گزاری تھی مچھلی تو اسی جگہ حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلے۔ جب واپس پھر وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ خضر ان کا لقب ہے۔ ان کا نام بعض لوگوں میں احمد اور بعض کتابوں میں بلیہ بن ملکان آیا ہے۔ ان کا لقب خضر اس وجہ سے ہے کہ وہ جس خشک زمین پر قدم رکھتے تھے وہاں سبزہ اگ آتا تھا، جس خشک درخت کے پاس سے گزر جاتے تھے فوراً سرسبز ہو جاتا تھا۔ اب دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو یوں شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اپنے فرائض جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذمے لگائے ہیں وہ کس طرح ادا کرتے ہیں۔ ہم یہی علم حاصل کرنے یہاں آئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور، مجھے کوئی انکار نہیں، مگر انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے ہیں جبکہ آپ ان کاموں سے متعلق ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اگر آپ مجبور ہی فرماتے ہیں تو نہایت خاموشی سے میرے کام دیکھتے جانا،
اعتراض بالکل نہیں کرنا، میں خود ہی ان کی تشریح کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، میں نہایت خاموشی سے دیکھتا جاؤں گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چل دیے۔ یوشع واپس ہو گئے یا وہیں ٹھہر گئے یا ساتھ ہی رہے، مگر قرآن کریم نے فرمایا کہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ ملاح نے آپ سے پیسے وصول نہیں کیے۔ جب کشتی دریا کے درمیان گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے سے 2 فٹے اکھاڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتھا لتغرق اہلھا، آپ نے کشتی اس لیے پھاڑ دی کہ یہ سب لوگ غرق ہو جائیں۔ خضر تو نے اچھا نہیں کیا، ملاحوں نے ہمارا احترام کیا اور پیسے بھی نہیں لیے، اور تو نے کشتی ہی خراب کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ صبر نہیں فرما سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اب کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑا، مگر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں نہیں آیا۔ یہ شان ولایت ہے۔ پھر دونوں چل دیے۔ چلتے چلتے ایک میدان میں آئے۔ میدان میں بچے کھیل رہے تھے۔ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ ان میں موجود تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور گردن مروڑ دی۔ قتل، اور وہ بھی ایک معصوم بچے کا۔ حضرت کلیم اللہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً بولے خضر تو نے بہت بڑا ظلم کیا، ایک بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر ڈالا، تو نے بہت برا کیا ہے۔ اس بچے نے کیا قصور کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور موقع دیجیے، اس کے بعد اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر مجھے بے شک اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ پھر دونوں نے آگے سفر کیا۔ ایک بستی کے پاس سے گزرے۔ بھوک لگ رہی تھی۔ بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بستی والوں نے کہا یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کسی اور بستی میں چلے جائیے۔ اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعتراض تو نہیں کرتا، مگر ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، اور آپ ہے کہ دیوار سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے، تاکہ ہم ان پیسوں سے کم از کم کھانا ہی حاصل کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ ھذا فراق بینی و بینک، بس میری اور آپ کی جدائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا باطن بھی آپ پر واضح کر دوں جن کے ظاہر پر آپ نے اعتراض فرمایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کشتی جو میں نے پھاڑ دی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی، اور وہ اسے چلا کر اپنے بال بچوں کا گزر کرتے تھے۔ اس دن جس وقت ہم اس پر سوار ہوئے، دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ جو کشتی اچھی اور ٹھیک ہوتی اسے فوراً چھین لیتا۔ میں نے سوچا کہ کشتی کو عیب لگا دوں،
تاکہ ان مسکین لوگوں کی کشتی بچ جائے۔ اس طرح وہ کشتی ظالم بادشاہ نہیں لے گا، اور 2 پھٹے جو میں نے اکھاڑ پھینکے تھے یہ اس کی مرمت کرا لیں گے۔ میری نگاہ دریا کے دونوں کناروں پر تھی، اور وہ بچہ جو میں نے قتل کر دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک معصوم بچے کا قتل کتنا جرم ہے، مگر یہاں بات اور تھی۔ اس لڑکے کے والدین مومن ہیں، اور اس لڑکے کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے۔ والدین کو اس سے بہت پیار تھا۔ ہم نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی محبت والدین کو بے ایمان کر دے، لہٰذا والدین کے ایمان کی حفاظت کے لیے لڑکے کو قتل کر دیا، اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اور جس بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کر دیا تھا اور میں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس دیوار کے مالک یتیم بچے تھے۔ ان کا والد نیک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا تھا۔ اگر آج دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے، اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان یتیموں کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو یہ سب کام ما فعلتہ عن امری، میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا ان کاموں کے کرنے پر تقرر ہے۔ میرے دوستو، یہ واقعہ جو قرآن کریم نے نہایت مفصل طریقے سے بیان فرمایا ہے، اس سے شان اولیاء اللہ پر بے پناہ دلائل واضح ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ولی اللہ کی زیارت اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔